الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. اللہ سبحانہ و تعالی انسانوں سے اپنی اطاعت چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر عمل کرتے ہوئے اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو ثابت کریں کہ یہ لوگ کسی ضابطے کے پابند ہیں. مگر مسلمان جو اپنا منصبی ہے اس کو بھول چکا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ذمہ اس کی ذمہ لگائی تھیں ان کو بھلا دیا گیا ہے. اور یاد رکھو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں آنے کا. وحی کا دروازہ بند ہو چکا. جو کام اس سے پہلے نبی اور رسول کیا کرتے تھے اس کام کی ذمہ داری امت مسلمہ کی ذمہ ڈال دی گئی. امت مسلمہ کی ذمہ ہے کہ وہ دین حق کے پیغام کو دنیا کے ایک ایک شخص تک پہنچائے. لیکن یہ پہنچائے گا کون؟ جو خود دین کے اوپر حسب استطاعت اس کے اوپر کاربند ہو، اس کے اوپر عمل پیرا ہو، اس کو یقین پختہ رکھتا ہو، وہ تو پہنچا سکتا ہے. لیکن جو خود غافل ہے وہ کیسے اس دین کو پہنچائے گا کہ جو خود ہی شعور نہیں کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کس چیز سے رکنا ہے، کس چیز کو طرف عمل کرنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی یاد دہانی کے لیے اور اپنی اطاعت کے جذبے کو سربلند رکھنے کے لیے امت مسلمہ کی ذمہ چند عبادات فرض کی ہیں. کلمہ توحید اور کلمہ رسالت کے بعد نماز کو فرض کیا گیا ہے. دن میں 5 مرتبہ ہم اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں اور ہر نماز کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد و پیمان کرتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ورد ہوتا ہے اور صرف ایک اللہ کی طرف رجوع کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم ناتواں ہیں، ہم کمزور ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہی مالک ہے، تو ہی بادشاہ ہے. اللہ تو ہی دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر ہماری بھلائی کا سوچنے والا ہے اور کوئی ہمارا پالنہار نہیں. اب اس یاد دہانی کے لیے دنیاوی مسائل کے ہم الجھ جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں. صبح کا وقت ہوتا ہے، اذان کی آواز آتی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. ہم اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، عہد و پیمان دوبارہ اس تجدید ایمان کرتے ہیں. نماز پڑھنے کے بعد پھر وقت گزرتا ہے، زور کی اثر زور کی نماز تک پھر کچھ معاملہ ہمارے مزمن ہو جاتا ہے، کمزوریاں آ جاتی ہیں، بھول جاتے ہیں. دوبارہ یاد دہانی کے لیے پھر اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے، ہم ظہر کی نماز کے لیے آ جاتے ہیں. اس طریقے سے ظہر ہے، پھر عصر ہے، پھر مغرب ہے، عشاء ہے. ہم 24 گھنٹے کے اندر اللہ تعالیٰ کی یاد کو دوبارہ اپنے ذہن کے اندر اور اپنے عمل کے اندر یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مقصد کیا ہے کہ اللہ تیرے سے ہمارا تعلق خراب نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ تجھے ہم راضی کر لیں. اللہ تعالیٰ تیرا ہمیشہ خیال ہمارے ذہن میں رہے ہیں کہ ہم کس لیے پیدا کیے گئے ہیں، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. اسی کی یاد دہانی کے لیے نماز فرض کی گئی ہے. پھر روزہ ہے، اس کے بارے میں سمجھ لیجئے ہمارا نفس ہمارے قابو میں نہیں رہتا. نفس کو قابو کرنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کی
حلال کی ہوئی چیزوں کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیتے ہیں اور اپنا ذہن اور اپنا جسم، ہمارا پورا جسم، اعضاء ہمارے اس چیز کی گواہی کے لیے ہم پابند کر دیتے ہیں کہ دیکھو تمہیں استعمال ہونا ہے جیسے تیرے مالک نے تجھے حکم دیا ہے۔ ایک مہینہ یہ پریکٹس ہوتی ہے، اس کے اندر عبادات بھی زیادہ بڑھ کے ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے خوشو کا معاملہ ہوتا ہے، اپنے جسم کو تکلیف دیتے ہیں ہم تاکہ ہمارا جسم، یہ ہمارا نفس آپے سے باہر نہ ہو جائے، ہمارے قابو میں رہے۔ مال کی محبت ہر شخص کے دل کے اندر ہوتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عطا کردہ مال میں سے ہم سال میں ایک مرتبہ اپنی حلال کمائی سے 2.5% اللہ کے راستے میں نکالتے ہیں، مال کی محبت کو کھرچتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اور ان تینوں عبادتوں کے علاوہ چوتھی عبادت جو کہ جامع ترین عبادت ہے، جس عبادت کے اندر عبادات کا معاملہ بھی ہے، کچھ نئی رسومات بھی ہیں، اپنے اوپر پابندیاں ہیں، نماز کی طرح عبادات ہیں، روزے کی طرح سے اپنے اوپر پابندیاں لگانی پڑتی ہیں اور مال خرچ کرنا پڑتا ہے، گھر چھوڑنا پڑتا ہے، گھر سے دور جانا پڑتا ہے۔ یہ تمام پریکٹس کس لیے ہے کہ ہم تمام جو 3 عبادات ہم نے کی ہیں ان کا ایک عکس ہمارے سامنے آ جائے۔ اور یہ وہ عبادت ہے جس کو حج کہا جاتا ہے۔ اور حج کے بارے میں جان لیجئے کہ حج ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے کو آزمایا اور خوب آزمایا، کھینچ کھونچ کے دیکھا کہ یہ بندہ کیسا ہے۔ جس آزمائش اس کو ڈالا گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ابراہیم ہر کام کے اندر پورے اترے، ہر امتحان، ہر آزمائش کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو سرخرو فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کو ان کی ادائیں اتنی پسند آئیں کہ قیامت تک کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک نقشہ محفوظ کر دیا گیا۔ ہر مسلمان کے ذمہ یہ فرض کر دیا گیا کہ وہ استطاعت رکھتا ہے تو اللہ کے گھر کا حج کرے، اور حج کے اندر وہ تمام اشعارات ان کو طے کرے، ان کو ادا کرے جو ابراہیم علیہ السلام، ان کی اہلیہ اور ان کے بچے نے کیے تھے۔ حضرات، یہ مہینہ ایسا عظیم مہینہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنا عبادت کا ثواب، جتنا اجر اس مہینے کے اندر ہے، اس مہینے کے 10 دنوں کے اندر ہے، اتنا کسی مہینے کے اندر نہیں ہے۔ یقیناً لیلۃ القدر کی بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن وہ ایک رات ہے، لیکن یہ 10 دن ایسے ہیں جس کے بارے میں اللہ کے رسول سے پوچھا گیا۔ اللہ کے رسول ہمیں ارشاد فرمائیے کہ ان 10 دنوں کی اہمیت کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث بخاری کے اندر ہے کہ کوئی عمل ان دنوں کے عمل سے زیادہ بڑھ کے نہیں ہے۔ پھر پوچھا گیا، یا رسول اللہ کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ کے ہے یہ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الرجل یخرج من بیتہ یخاطر نفسہ ومالہ، ایک بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، اس کا مقصد اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے قتال کے اندر حصہ لینا ہے، جہاد کرنا ہے۔ وہ گھر سے نکلتا ہے اپنی جان لے کر، اپنا مال لے کر، اور وہاں سے وہ واپس کچھ بھی نہیں لا سکتا، یعنی شہید ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ہاں اس شہید کا اجر جو ہے وہ اس 10 دنوں سے زیادہ بڑھ کے ہے، ورنہ اور کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو ان 10 دنوں سے بڑھ کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب یہ دن آتے تو اللہ کے رسول کہتے، تفر سراجکم، اپنے چراغوں کو بجھا دو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ دن میں تم اللہ تعالیٰ کی تکبیرات بلند کرو، رات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جھک جاؤ، اللہ کے سامنے جھک کے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اور اس طریقے سے اپنے آپ کو اس ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑنے کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ تیار پاؤ
جس طریقے سے انہوں نے قربانیاں دی ہیں، اپنی محنتیں کی ہیں، ہر آزمائش کے اندر پورے اترے ہیں، تم بھی لوگوں کوشش کرو اس کے اندر وہ تمام کام کرو جو ابراہیم علیہ السلام نے بتا کر گئے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی فرمایا، ایک حدیث ہے ابن حجر جو فتح الباری کے اندر بیان کی گئی ہے، ان دنوں کے اندر نماز، روزہ، صدقہ، حج، زکوٰۃ یہ تمام چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ جیسے میں نے اکثر نے عرض کیا کہ رمضان کے اندر ان تمام عبادات کا ایک پرتو ہمیں نظر آتا ہے، ایک حقص نظر آتا ہے کہ اس کے اندر تمام عبادتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ لہذا فرمایا کہ ان 10 دن کے جو صبر ہے وہ رمضان کے صبر سے بھی، رمضان سے بھی، اجر سے بھی بہت زیادہ ہے۔ اور اس کو فرمایا کہ اس کے اندر تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، تسبیحات کرو، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بلند کرو، اور اپنے لیے یہ طریقہ بنا لو کہ اس کے لیے جب تم گھر سے نکلو، گھر میں بھی ہو، مسجد میں ہو، جہاں بھی ہو، اللہ تعالیٰ کی تکبیرات کو بلند کرو۔ اللہ کی تکبیرات کیسی ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ آپ جب یہ آوازیں بلند کرتے ہو، فرشتے لپک کے آتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے یہ لوگ جن کو آزادی دی گئی ہے وہ جو چیز چاہیں اپنے دل من سے کر سکتے ہیں، لیکن یہ لوگ اپنے آپ کو پابند کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کا، اللہ کی تکبیرات بلند کرتے ہیں، اور یہ لوگ اپنی زندگی کے اندر یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ لوگ واقعی کسی ضابطے کے پابند ہیں۔ حضرات حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں ہم سے مطالبہ کرتی ہیں کہ ہماری زندگی کا جائزہ لیں، اور اس عظیم دنوں کے اندر جو لوٹ سیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لگا رکھی ہے اس سے فائدہ اٹھائیں، اور اس فائدے کے ضمن میں کیا ہو کہ ہمارے اعمال بہتر ہوں، ہمارا ایمان بہتر ہو، ہماری اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کا اظہار ہم سے زیادہ بہتر طریقے سے ہم کر سکیں۔ یہ اصل اس کا مقصد ہے۔ اور جو کام ابراہیم علیہ السلام کے ذمے میں لگائے گئے تھے وہ کام بھی ہمیں کرنے ہیں۔ کیا سب سے عظیم کام کیا تھا؟ ایک تو اس بادشاہ کے خلاف کھڑے ہونا، کلمہ حق کو بجا لانا، کلمہ حق کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، سب سے بڑا کام تو یہ تھا کہ اللہ کی توحید کے اندر کسی کام کے لیے کوئی سودا نہیں کرنا، کوئی مصلحت نہیں بنانی۔ جب اللہ کی توحید کا معاملہ آ جائے تو ہمیں ہر وقت ہمارا جہت اپنے آپ کو تیار پانا ہے۔ اگر جان جاتی ہے وہ جائے، انگاروں پہ لٹایا جاتا ہے وہ لٹایا جائے، جو مصیبت آتی ہے خندہ پیشانی سے اس کو صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے، اور اللہ کے سامنے سرخرو ہونا ہے۔ یہی سرخروئی ابراہیم علیہ السلام کی ذمہ میں آئی کہ انہوں نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اے لوگوں، جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہیں کوئی نفع نہیں دے سکتے، وہ کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، اور کتنی عجیب بات ہے جس چیز کو، جن بتوں کو تم اپنے ہاتھوں سے گھڑتے ہو، ان کو بناتے ہو، جب وہ تیار ہوتے ہیں ان کے سامنے جھک جاتے ہو۔ اگر عقل سے کام لو تو یہ کام نہ کرو۔ اور یہی کام ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے بھی کہا، جو بت پرستی نہیں، بت گر بھی تھا، بت بناتا بھی تھا، اور بت بنا کے فروخت بھی کرتا تھا، اور بتوں کے سامنے سجدے بھی کرتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے پورے معاشرے کے اندر مشہور ہو گئے کہ یہ ہماری بتوں کے خلاف بات کرنے والا بندہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایک اور کام کیا کہ ایک رات جب ان کا کوئی معاملہ تھا، ان کی قوم کا کوئی فنکشن تھا، کوئی میلہ تھا، سب لوگ وہاں گئے ہوئے تھے، ابراہیم علیہ السلام اپنی دعوت کو تو پیش کرتے ہی رہے، عملی طور پہ کام انہوں نے کیا کہ وہ بت خانے کے اندر گھس گئے، ہاتھ میں ان کے کلہاڑا ہے، وہ کلہاڑا لے کے ان تمام بتوں کی گردنیں اتار دی، کسی کا بازو توڑ دیا، کسی کی کمر توڑ دی، تمام کو نیست و نابود کر دیا، اور پھر اس کے بعد جو کلہاڑا تھا وہ بڑے پروہت، جو بڑا ان کا پادری تھا، اس کے کندھے پہ رکھ دی اور آگے واپس۔ اب جب لوگ واپس آئے تو کوہرام مچ گیا۔ آپ کسی کے معبود کو اگر ایسا معاملہ کر دیں تو کیا حال ہوگا، کیا لوگوں کے جذبات کیا ہوں گے۔ مثال دیتی ہے کہ آپ جب گولڑا چلے جائیے، کوئی بندہ اس قبر کی اگر وہ بے حرمتی کر دے تو کیا خیال ہے کہ لوگوں کا توجہ کیسی ہوگی، لوگ کیا اس کا رد عمل کریں گے؟ وہ مرنے مرانے پہ تیار ہو جائیں گے کہ ہمارے بت کو تم نے، ہمارے پیر کی قبر کو تم نے یہ غلط کام کیا ہے، ہم کبھی صورت میں معاف کرنے کو نہیں۔ بالکل یہی معاملہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا، پیش کیا گیا ان کو، لوگوں نے اکٹھا کیا، ابراہیم ہمارے بتوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے،
اور ہمیں معلوم ہے کہ ایک تو ہی ایسا ہے معاشرے کے اندر جو ہماری بتوں کے خلاف باتیں کرتا تھا، بتا تو نے یہ کیا ہے کہ نہیں؟ ابراہیم کہتے ہیں مجھے لے چلو وہاں پہ کیا معاملہ ہے، جا کے دیکھا تو ابراہیم کہنے لگے معاملہ تو بالکل صاف ہے، کوئی شک شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے، بات بالکل کلیئر ہے کہ تم نے دیکھا کہ قاتل موجود ہے اور آلہ قتل بھی اس کے پاس موجود ہے، اس کندھے کے اوپر رکھا ہوا ہے، تو اس سے پوچھو وہ کس نے توڑے یہ، جو تمہارا بڑا پروہت ہے، جو تمہارا بڑا پادری ہے، جو تمہارا بڑا پیر ہے، اس سے پوچھو اس نے کس نے کیا ہے۔ کہنے لگے ابراہیم کیا تمہیں سمجھ نہیں؟ تو یہ تو بولتے نہیں۔ تو ابراہیم کہنے لگے افتف لکم، تمہارے اوپر تف ہے کہ تم یہ جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں ہیں، تم جانتے ہو کہ یہ ہلتے نہیں ہیں، تم جانتے ہو کہ یہ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے، پھر تم کہتے ہو کہ اس سے پوچھ لو۔ ہم تو کہتے ہیں کہ اگر یہ واقعی بات کرنے والے ہیں، حرکت کرنے والے ہیں، ان کے اندر قوت اور سکت ہے، ان کے ارادہ و شعور ہے، تو ان سے پوچھو کس نے کیا۔ لوگ لاجواب ہو جاتے ہیں، لیکن ان کا غصہ مزید بھڑکتا ہے، اور پھر وہ معاملہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ وقت ایک عظیم سزا دینے کی سوچتا ہے، عبرتناک سزا دینے کی سوچتا ہے کہ کوئی آئندہ کوئی شخص ہمارے بتوں کے خلاف بول نہ سکے، کوئی شخص یہ نہ کہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ دیا ہم نے، یہ گستاخ تھا ہمارا، ہمارے معبودوں کے خلاف بولتا تھا، ہم اس کو چھوڑ دیں گے، نہیں چھوڑنا۔ آگ کا الاؤ جلایا جاتا ہے، بہت بڑی آگ روشن کی جاتی ہے، اب اس کی تمازت اتنی زیادہ ہے، گرمی اتنی زیادہ ہے، قریب کوئی جا نہیں سکتا۔ اب مقصد یہ ہے کہ ابراہیم کو اس آگ کے اندر پھینکنے، تو کون پھینکے گا اس کے اندر؟ پھر طریقہ اختیار کیا گیا کہ وہ منجیق بنائی جائے جو جنگوں کے اندر استعمال ہوتی تھی، پتھر ڈال کے کھینچا جاتا، غلیل جیسی بہت بڑی غلیل بنائی جاتی تھی، اس سے پتھر دشمن کے اوپر پھینکے جاتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس منجیق کے اندر رکھا گیا، وہ ابراہیم علیہ السلام کو دور سے آگ کے اندر پھینک دیا گیا۔ یہ عظیم شخص، یہ توحید کا سب سے بڑا پرچارک، یہ جب اس وقت اس کا سفر منجیق سے الاؤ کے درمیان ہے، جبرائیل علیہ السلام اس کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں ابراہیم میں آیا ہوں، تم مشکل میں ہو، چاہو تو تمہاری مدد کی جا سکتی ہے، کہو تمہاری کیا مدد کی جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میرا اللہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہ میرے حال سے بخوبی واقف ہے، وہ جانتا ہے کہ میں کس مصیبت میں ہوں، جب تک اللہ نہیں چاہتا میں کچھ اپنے لیے مانگنے کو تیار نہیں ہوں، میں تجھ سے بھی مدد نہیں چاہتا، کیونکہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ اور فرمایا کیا؟ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، وہی میرا کارساز ہے، وہی میرے تمام مسائل کو حل کرنے والا ہے، جبرائیل مجھے تیری بھی مدد کی ضرورت نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی کے اندر اتنے آسائش کے دن کبھی نہیں دیکھے جو میں نے آگ کے اندر گزارے ہوئے دن بھی دیکھے، اور آگ کو بھی اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، بردا وسلاما ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا۔ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم کہے کہ آگ ٹھنڈی ہو جا تو آگ کیسی ٹھنڈی ہو کس کو نقصان پہنچائے؟ نہیں، یہ فرمایا بردا وسلاما ٹھنڈی ہو لیکن سلامتی والی ٹھنڈی ہو، میرے ابراہیم کو کوئی نقصان نہ پہنچے، میرے ابراہیم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، میرا ابراہیم آگ کے اندر جا کے پریشان نہ ہو۔ یہ اللہ کی طرف سے اس کی آزمائش تھی، اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی۔ اس طریقے سے سب سے بڑی قربانی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی کرتے ہیں۔ لمبا قصہ ہے، ٹائم کم ہوتا ہے، بتایا نہیں جا سکتا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خواب کو سچا کرتے ہوئے اپنے بیٹے سے پوچھا بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے اپنے اللہ کی راہ کے اندر ذبح کر رہا ہوں، تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ اور یہ بیٹا کس کا ہے؟ ابراہیم کا، جس کی تربیت ابراہیم نے کی ہے۔ ذرا تصور کیجئے ایک بوڑھا آدمی جس کی عمر 70 80 90 سال ہو چکی ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ زندگی کی آخری عمر اس کو بے ایک سعادت مند بیٹا عطا فرمائے، جس کی عمر 12 13 یا 15 سال ہو، وہ ہونہار بیٹا کبھی اپنے ماں باپ کے خلاف آنکھیں اٹھا کے نہیں دیکھتا، ان کے سامنے کوئی زبان درازی نہیں کرتا، سوچ بھی نہیں سکتا ایسا، اور اس کے بارے میں کہا جائے کہ ذبح کر دے، تو بیٹا بھی کہے ابا جی جو آپ کو حکم دیا اس کے اوپر آپ عمل کریں، مجھے انشاءاللہ آپ صابروں میں سے پائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں عین قربانی کے وقت، اور مزہ کو دیکھ لیجیے، انسان ہے نا، آخر باپ ہے، اور اس بڑھاپے کی عمر کا بیٹا ہے، کیسے وہ برداشت کرے تمام چیز کو۔
جب لٹایا تو گردن نیچے کی طرف کی، سر اس کا نیچے کی طرف کیا، کہا اسماعیل میں تجھے ذبح تو کرتا ہوں لیکن میں تیرا باپ ہوں اور تو میری آرزو سے پیدا ہوا ہے، میں نے بڑی تمنا اور دعائیں مانگ کے اللہ سے تجھے مانگا ہے، میں نہیں چاہتا کہ میں جب تیرے گردن پہ چھری پھیروں تیری آنکھوں سے میری آنکھوں کا مقابلہ ہو، میری آنکھوں میں دیکھوں میری ہاتھ لچک پیدا ہو جائے، میرے ہاتھ جو ہیں وہ کپکپا جائیں، میرا ارادہ مزمحل ہو جائے، میں نہیں چاہتا ایسا معاملہ ہو، لیکن میں تیری آنکھوں میں دیکھنا بھی نہیں چاہتا تاکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے کے لیے کوئی لغزش میرے دل کے اندر پیدا نہ ہو۔ چھری چلاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت سے مینڈا نازل فرماتے ہیں اور کہا یا ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، تو نے وہ عظیم قربانی دے دی، فجر عظیم، کہا کہ عظیم قربانی تو نے دے دی اللہ کے راستے کے اندر، اللہ تعالیٰ نے تیری دعا تیری قربانی کو قبول کر لیا۔ تو بھائیو ہم جو ذبح کرتے ہیں جانور، چاہے وہ دمبا ہے، چاہے بکرا ہے، چاہے بیل ہے یا اونٹ ہے، یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے قربانی اپنی اولاد کی مانگتا ہے، لیکن ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے سہولت فرما دی، اگر اس وقت اولاد کی قربانی دی جا چکی ہوتی تو قیامت تک کے لیے ہمیں اپنی اولاد کو قربان کرنا پڑتا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کتنا بڑا عظیم احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے نظام نافذ تم ایک جانور ذبح کر دو، یہ اسی کے مصداق ہے کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کیا۔ بھائی اتنی بڑی قربانی دینے والا بندہ، اس کی ہم یاد منائیں اور اس کے بعد ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیں، وہ تمام احکامات کو ماننے سے انکار کر دیں جو ابراہیم کی زندگی میں تھے۔ ان کا جو شیوہ تھا، ان کا طرز عمل تھا، وہ کیا تھا؟ ایک اللہ کی توحید کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے، غیر اللہ کی طرف جھانک کے بھی نہیں دیکھنا، کسی مشکل میں بھی نہیں دیکھنا، آسانی میں بھی نہیں دیکھنا۔ یہ وہ اسوا تھا ابراہیم علیہ السلام کا، ملت ابراہیم کا معاملہ یہی تھا کہ یہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو ایسے جوڑتے تھے کہ کوئی چیز ان کو اللہ تعالیٰ کے احکامات سے روک نہ سکتی۔ وہی تقاضا آج بھی ہمارے ذمہ ہے، ہم بھی اللہ تعالیٰ کے اوپر ایسا ایمان لائیں کہ دنیا کی کوئی آسائش، دنیا کی کوئی آسانی ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادات سے نہ روک سکے، اللہ کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہ بنائیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کے ساجی نہ بنائیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے ہم تمنا نہ رکھیں، امید نہ رکھیں، ایک اللہ سے ہماری امید ہو اور وہی ہمارے مسائل کو حل کرنے والا ہو، اور اسی کا پرچار کیا جاتا ہے۔ اسی کا صبح رمضان کے دنوں کے بعد افضل ترین دن جو اندر کے اندر یہی ہم یاد کراتے ہیں پوری دنیا کے اندر کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی دی تھی، ایسی قربانی قیامت تک کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ ابو الانبیاء نے وہ اپنا نام جو لکھوایا اور اپنا ایک درجہ حاصل کیا، کریڈٹ اللہ تعالیٰ سے حاصل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو میرا خلیل ہے۔ خلیل اللہ کا لقب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا اللہ سے مانگی اللہ تعالیٰ نے فوراً قبول کی۔ وہ سب سے عظیم دعا جو ابراہیم علیہ السلام نے مانگی وہ یہی تھی کہ اللہ میری امت میں سے، میری اولاد میں سے آخری نبی کو پیدا کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام کی دو اولادیں ہیں، ایک اسحاق ہے اور ایک اسماعیل ہیں، دونوں کی اولادوں سے نبیوں کا سلسلہ چلتا ہے، لیکن آخری نبی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے حضرت محمد علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، اور یہ چیز کڑتی ہے ایسا۔ وہ ایک بات کہتی ہے امریکہ والوں کہ تم تو ہمارے کزن ہو، یقین اس کو کوئی شک نہیں، یہودیوں کے عیسائیوں کے ہم کزن ہیں، ہمارا دادا ایک ابراہیم ہے، لیکن کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ہم زندگی پہ عمل کرنے کے لیے مسلمان بھی آج تیار ہمیں نظر نہیں آتا۔ وہ تمام خباستیں جو کوئی قوم میں تھی، آزر کی قوم کے اندر تھی، وہ تمام خباستیں بالعموم ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ غیر اللہ کے سامنے جھکا جاتا ہے، قبروں کے سامنے سر جھکائے جاتے ہیں، مردوں سے استغاثہ کیا جاتا ہے، مردوں سے مانگا جاتا ہے۔ ایک اللہ جو حی الذی لا یموت ہے، اس کی توجہ کم جاتی ہے، اس کے پیدا کیے ہوئے لوگوں کی طرف توجہ ماری جاتی ہے، اور یہ وہ شرک ہے جو کبھی اللہ معاف نہیں کرتا، اور ابراہیم کی ساری زندگی اس کے شاہد۔ یہ دیکھو جب تم اللہ کے ساتھ اپنی لو لگا لو گے، اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑ لو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہاری مشکل کے اندر تمہاری ایسی آسانی پیدا کرے گا جس کا کبھی تم سوچ بھی نہیں سکتے، اور یہ کر کے دکھا دیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی امت میں سے پیدا کیا، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے پیدا کیا، اور عجیب بات یہ ہے کہ جو حالات ابراہیم علیہ السلام کو اپنی زندگی میں پیش آئے تھے، اپنے معاشرے سے، اپنے بادشاہ کی طرف سے یا اپنے والد کی طرف سے، بالکل وہی حالات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی پیش آتے ہیں۔ اللہ کے رسول مکہ میں جس وقت بڑے ہوتے ہیں، تربیت ان کی وہیں پہ ہوتی ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، ان لوگوں کا دماغ کہاں پہ ہے،
اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم دین ابراہیمی کے اوپر ہیں، لیکن پوجا کس کی کرتے ہیں؟ ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں، جیسے وہی بت جیسے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے اندر لوگ پوجا کرتے ہیں ویسے ہی بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ منع کیا جاتا ہے، منع نہیں ہے، جو منع ہو جائے، جو باز آ جائے، اس کو ظلم کے پہاڑ توڑ دیے جاتے ہیں۔ قربانیوں کا ایک عظیم سلسلہ ہے جو اللہ کے رسول ان کے صحابہ دیتے ہیں، ان قربانیوں کے نتیجے کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ دین کو غالب کرتا ہے، اور ایک وقت وہ بھی آتا ہے جن تمام بتوں کو جیسا کہ ابراہیم نے توڑ کے پھینکا تھا، محمد علیہ السلام بھی توڑ کے مکے سے باہر پھینکتے ہیں، ایک ایک کی گردن اتارتے جاتے ہیں، ایک ایک کا جسم تو خراب کیے جاتے ہیں، اور کہتے ہیں قرآن کہتا ہے جا الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، آج حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل نے مٹنا ہی ہوتا